السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے طاق رات کے بارے میں، وہ طاق رات جو آپ کی 1000 سالوں کی عبادات، 1000 سالوں کی زندگی، 1000 سالوں کے دن اور رات سے بھی افضل ترین رات ہے۔ آج ہم اسی رات کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طاق رات کو چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ اس رات کو اتنا پردے میں کیوں رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اس رات کو ڈھونڈنا پڑے، اس رات کو تلاش کرنا پڑے؟ اور ایسی کیا حکمتیں ہیں اس رات میں کہ جن کو پانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے اور قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں کہا کہ اس کو ڈھونڈو، اس کے لیے جستجو کرو اور اس کو پاؤ۔ اس پیاری رات کے بارے میں اللہ کے پیارے مفسرین نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ہم یہاں پر چند کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئیے ہم تھوڑا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی قیمتی ترین حکمتوں سے بھری اور اصلاح سے بھرپور چیزیں ہیں، ان کو پردے میں کیوں رکھا ہے؟ تذکرہ کرتے ہیں قیامت کا، تو دیکھیے قیامت کو بھی پردے میں رکھا گیا۔ قیامت آئے گی، دا ڈے آف ججمنٹ آئے گا، فیصلہ کن ہے، عظیم فیصلہ کن دن آئے گا، جو کہ قیامت کے نام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ قیامت کا دن ہے، عظیم ہے، پردے میں ہے، کب آئے گا نہیں معلوم، مگر حق ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، قیامت آئے گی، مگر کب؟ واللہ عالم۔ انسانوں کی سوچ سے بالا تر اور بہت دور کر دیا گیا، پردے میں کر دیا گیا، حتیٰ کہ اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بھی نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کچھ عظیم ترین اور مقدس ترین چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پردے میں رکھا تاکہ انہیں تلاش کیا جائے۔ ہاں، مگر آپ کو اس کا خوف رکھنا ہے، اس کا ڈر رکھنا ہے کہ ہاں قیامت آنی ہے اور قیامت برحق ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اگر آپ جانیں تو آپ کو علم ہو کہ تیز ہوا کے چلنے سے بھی صحابہ کرام خوفزدہ ہو جاتے تھے کہ قیامت آ گئی۔ تو آپ لوگ اتنی بڑی بڑی آفتوں، اتنی بڑی بڑی بیماریوں کو جو کہ قرب قیامت کے قریب ترین کی نشانیوں میں سے ہیں، انہیں پا کر بھی آپ خوفزدہ نہیں ہوتے؟ اللہ کی بے حیائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی حق تلفیوں سے اور اللہ کے بتائے گئے تمام حقوقوں کو رد کرنے سے آپ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوتے۔ بات کی گئی، تذکرہ کیا گیا موت کے بارے میں، کب ہے، کہاں ہے، کب آئے گی، کس کو آئے گی، کچھ بھی علم نہیں، یعنی کہ پردے میں ہے، چھپا دی گئی ہے۔ بس اس کے آنے کے بارے میں بتایا گیا اور اس کے آنے کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا کہ موت جن و انس، چرند و پرند سبھی کو آنی ہے، بس اسے آگاہ کر دیا گیا۔ اور پھر آتے ہیں اسم اعظم کی طرف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام ایسا ذکر ہے، ایک ایسا نام ہے جس پر کائنات سے لے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک کی تمام اللہ کی رحمتیں اس ایک اللہ کے ذکر میں سمیٹ دی گئی ہیں۔ کہاں ہے اسم اعظم؟ قرآن پاک میں نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں موجود کئی جگہوں پر نشاندہی کی کہ ہو سکتا ہے یہ اسم اعظم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف وہ پکار ہے جو جب بندہ اپنے اللہ کی طرف حاجت طلبی کے ساتھ بلند کرتا ہے تو اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ کائنات کی کوئی بھی ناممکن سے ناممکن حاجت بھی طلب کریں تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک سیکنڈ میں مکمل فرما دے گا۔ مگر اسم اعظم ہے کہاں؟ کہیں کوئی پکی نشاندہی بالکل بھی نہیں کی گئی۔ اسم اعظم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پردہ دیا ہوا ہے۔ اسم اعظم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہترین، عظیم ترین اور مقدس ترین ذکر ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے جستجو کر، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس کو پانے کے لیے جتن کرے، اس کو پانے کے لیے کو ڈھونڈے۔ بہت سارے
بزرگان دین نے بہت سارے خیالات ظاہر کیے ہیں، بہت ساری انہوں نے اپنے عبادات کے ذریعے سے جو انہوں نے پایا اس کے ذریعے سے بتانے کی ہمیں ایک کوشش کی کہ اسم اعظم یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کو پکا مقرر اور یہی ہے کہ مہر کسی کی طرف سے بھی نہیں لگ سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے چھپا رکھا ہے، اس کو پردے میں رکھا ہوا ہے، قیمتی ترین ہے نا، تو پردے میں ہی چھپایا جائے گا۔ حالانکہ یا حی یا قیوم پر بے حد اجتماع ہے، مگر اسے بھی پکا یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں یہی اسم اعظم ہے۔ اب آتے ہیں ہم لیلۃ القدر کی طرف۔ جی، لیلۃ القدر کیسی عظیم رات ہے، کیسی خوبصورت، کیسی باپردہ اور کیسی مقدس رات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے چھپا دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیمتی ترین چیزوں کو عطا کرتے وقت اپنے بندوں سے محنت طلب چاہتا ہے، اپنے بندوں سے مشقت طلب کرتا ہے، اپنے بندوں سے بہترین اس کی محبت طلب کرتا ہے، فکر طلب کرتا ہے۔ تو ظاہر کیا ہوا کہ یہ تو بہت ہی قدر و قیمت والی رات ہے، یہ تو بہت ہی عظیم ترین رات ہے، جبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے خوبصورت اعمال اور پھر بدلے میں اس رات کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کیا ہی خوبصورت فرماتے ہیں کہ معلوم پڑ جاتا کہ یہ ایک رات اس رات میں ہے تو پھر باقی راتوں کو تو انسان اپنی فطرت کے مطابق عام کر دیتا، باقی راتوں کی تو وہ قدر و قیمت ہی نہ رہتی، بس اس ایک رات میں ہی سب لوگ اکٹھے ہو جاتے اور بس اس ایک رات کو ہی اللہ کی محبتوں کا حق سمجھ لیتے، جبکہ اللہ کی محبتوں کا حق کسی ایک جگہ، کسی ایک چیز، کسی ایک عمل اور کسی ایک پوائنٹ پر تو ہے ہی نہیں۔ اس کی محبت تو لامحدود ہے، اور اتنی خوبصورت محبت کہ اس کو ڈھونڈنا پڑے، اس کو تلاش کرنا پڑے، تو یقیناً وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمارے علم میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت سارا عمل چاہتا ہے، اپنے بندوں سے بہت ساری عبادات چاہتا ہے، وہ عبادات جو خالصاً اللہ کی محبت کے لیے کی جائیں۔ بہت ساری راتوں میں اللہ آپ کی مشقت کو پسند فرماتا ہے، بہت ساری راتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس رات کی تلاش میں جب پاتا ہے تو اپنے بندے کو اپنے لیے بہترین کر لیتا ہے۔ تو بے شک جب بندہ لیلۃ القدر کی تلاش میں بہت ساری راتوں میں اللہ کے لیے مشقت کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، فکر کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، بھاگتا ہے، اللہ اپنے بندے کو اتنی مشقت میں کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ یقیناً وہ اپنے بندوں کو چھپی رحمتوں کا دیدار کروا ہی دیتا ہے۔ یہی حکمت ہے، یہی حکمت ہے، غور و فکر کیجئے، یہی حکمت ہے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جہاں پر حوالہ تو نہیں دیا انہوں نے، مگر ایک روایت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس رات کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت اور رحمت شامل ہے اپنے بندوں کے حق میں، کیونکہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنا ہی اس کی ناقدری کرنے پر بے شک سزا بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر اس رات کو ظاہر کر دیا جاتا تو یقیناً ظاہر ہونے کے بعد بھی اس سے منہ موڑنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت سے سخت سزا میں مبتلا ہو جاتا۔ تو یقیناً اس کو پوشیدہ رکھنے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہی بندوں پر شفقت کر رہا ہے اور رحم فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات میں آپ کے لیے جہنم سے چھٹکارا جو ہے نا وہ بھی چھپا رکھا ہے، وہ جہنم جس کے بارے میں آپ لوگ آج کے دور میں بالکل بھی بات کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، اعمال کر لیتے ہیں مگر فرما دیتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، بخش دے گا۔ وہ تو رحیم ہے ہی، مگر صرف اس کی رحمت کے ناموں سے ہی خود کو مطمئن کرتے ہوئے گناہوں کی طرف مت لے جائیں، اس کے قہر ڈھانے والے ناموں سے بھی ڈر جائیں، اور جو گناہ، جو حق تلفیاں اور ظلم کر رہے ہیں بہرحال ان سے رک جائیں۔ رمضان المبارک ہی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور قرآن پاک میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن کی رہنمائی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیسکلی لیلۃ القدر جو ہے
وہ رمضان میں ہی ہے۔ حدیث کے مطابق رمضان آپ کو قیامت سے آگاہ کرنے کے لیے بھی ہے، قیامت کی یاد دلانے کے لیے بھی ہے، کیونکہ رمضان میں ہی قیامت نازل کر دی جائے گی۔ نبی مکرم کے اس آخری اور طویل خطبے کے بارے میں ضرور غور و فکر کیجیے، اس کو سمجھیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک مبارک مہینے نے تم پر سایہ کر رکھا ہے۔ پیارے نبی مکرم فرماتے ہیں، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک مبارک مہینے نے، بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے۔ وہ مہینہ جو بڑی برکتوں والا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کی رات ہے، مگر کون سی رات ہے؟ یہ تو ڈھونڈنا ہے، یہ تو تلاش کرنا ہے نا، یہ تو پردے میں چھپے کو پانا ہے۔ یہ تو وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جو پردے میں چھپی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، اس کو پانا ہے اس رات کو۔ تو اس رات کو پانے کے لیے جستجو کیجیے، اس رات کی برکتوں کو ضائع مت کریں، اس رات کو بازاروں کی نظر مت کریں، اس رات کو غیر محرم عورتوں اور مردوں سے بات کرنے میں، چیٹنگ کرنے میں اور بے حیائی کے ایپس پر جا کر ٹائم ضائع کرنے سے اس رات کو ضائع مت کریں۔ اس رات کی قدر کریں کہ بہرحال یہ عظیم ترین اور پردے میں چھپی وہ رات ہے جو آپ کو جہنم سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا بہترین سرٹیفکیٹ دلوا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس رات کی بابرکت اور خیر و برکتوں کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔